آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ, مذہبی لوگ جو ہے, مذہبی آدمی ترقی نہیں کر سکتا, مذہبی آدمی, سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں, یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اور یورپ نے جب تک مذہب تھا ترقی نہیں تھی. 500 سال پہلے یورپ نے اپنے سوسائٹی سے مذہب کو نکال کے باہر پھینکا, اس کے بعد ترقی کی, عروج پہ پہنچا. تو ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سارے مولویوں کو کنٹینر میں لے جا کے سمندر میں پھینک دو, دیکھو ملک میں امن آ جائے گا, دیکھو ملک میں کیا آ جائے گی, ترقی. ان سارے لوگوں کو کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں پھینک دو نا, انشاءاللہ ملک میں امن بھی آ جائے گا, ترقی بھی. ہمارے مدرسوں میں پڑھائی کا نظام آپ سے کروڑا گنا زیادہ. تو بھائی قوم بڑی زرخیز ہے, قوم بڑی زرخیز ہے. قوم کے جو لیڈر ہیں, جو قوم کو چلانے والے ہیں, وہ کرپٹ لوگ ہیں. تو آج کل یہ بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ مذہب جو ہے نا, مذہبی لوگ کبھی نہیں ترقی کر سکتے, مذہبی لوگ یہ نہیں کر سکتے, مذہبی یہ نہیں کر سکتے. بیکار کی باتیں. تھوڑی سی یہ خوبی رہ گئی ہے. ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں یورپ, ان ملکوں میں جو صفائی ہے اور ہمارے ملکوں میں جو صفائی ہے, گندگی کے ڈھیر ہیں, ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے, کمپیئر کرنے والے نے, کہ ایک وہ ہیں اور ایک یہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب آپ کمپیئر کریں یورپ کی صاف سڑکیں, اس میں دکھایا ہے کہ چپس کھا کے جو اس کا شاپر ہے اس کے لیے ڈسٹ بن تلاش کر رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں دکھایا, ادھر چپس کھائے, کھڑک کر کے پھینک دیا. پیمپر اتارا خاتون نے بچے کا گاڑی میں, یوں یوں کر کے گھمایا, آفریدی کی طرح بالنگ کرائی, چھنک کر کے پھینکا. ایک وہ ہے اور ایک بولو یہ ہے. ہمارے بھائی صاحب ایک دفعہ جا رہے تھے بس میں, میرے بھائی صاحب اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے, ایجنٹ تھے, بروکر ایجنٹ جو ہوتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو کراچی میں نا, یہیں بولٹن مارکیٹ کی طرف, تو 4K یا 4J بس تھی. ایک صاحب پان کھا رہے تھے, زور سے کھڑکی کے باہر انہوں نے پچکاری پھینکی پوری. آپ کو پتا ہے پان والا بھی اس وقت تک کم بخت پچکاری نہیں پھینکتا جب تک کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے, کیونکہ اس کا پان پہ خرچہ ہوا ہے. وہ چاہ رہا ہے جتنا اس پان کو چوس سکتے ہو نا چوسو. بھائی تو تھوڑی تھوڑی کر کے پھینکتا رہے تاکہ کنٹرول میں رہے. نہیں وہ پورا منہ میں گھمائے گا, بڑا اتنا منہ کو غبارہ بنا دے گا. بات کرو تو بات نہیں ہو رہی ہوگی. کافی مشکل, جب اس کی پریشر بالکل ختم ہو جائے گا پھر جا کے پچکاری پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ وہ پھینکے گا, اور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کس پہ جا کے گر رہی ہے. ہمارے بھائی صاحب وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی استری کر کے بالکل کہیں بس سے اترے ہوں گے یا کہیں ٹیکسی کار سے, مجھے یاد نہیں, کہیں جا رہے آفس کی طرف, تو بندے نے کھڑکی سے پچکاری پھینکی پوری ان کی پینٹ کے اوپر, پوری پینٹ کا بیڑا غرق. یہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں بھاگا اس بس کے پیچھے, اس کی کٹ لگاتا ہوں میں. کہہ رہے ہیں بس میں چڑھ گیا, میں اس بندے کو جا کے پکڑا تو اس نے سوری کر لی, بھائی معاف کر دو غلطی ہو گئی. اس نے دیکھا نا یار یہ میرا حشر ہے. ہم نے کہا یار میں کیا کہتا اس کو, اب سوری کر رہا ہے بندہ, کیا کرے آدمی. اب دیکھو یہ والی ویڈیوز اگر آئیں, ایک یورپ کی ویڈیو کے پانی نہیں کھا رہے, ان ملکوں میں اس طرح سے یہ آئے ہیں نا, بھی UK سے آ رہے ہیں, یہ زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو اب یوٹیوبرز یہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک یہ. وہاں کبھی میں نے نہیں دیکھا آپ یورپ میں یا امریکہ میں کہ پہلے بلغم کو پورا تسلی کے ساتھ منہ میں جمع کر کے پھر پوری طبیعت کے ساتھ پھڑاخ کر کے تھوپا جائے کسی دیوار پہ یا سڑک پہ, میں نے نہیں دیکھا. وہ ایسے ایکسکیوز می سر ایسے کر کے بات کرتے ہیں, پھر کنارے پہ جاتے ہیں, تھوڑا سا ناک واک صاف کی اور بہت تمیز کے ساتھ اس کو آ کے پھر پبلک کے سامنے بیٹھ گیا. اول تو وہاں نزلے کا مریض ایسے گھومتا ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو زکام ہوگا 36 کلومیٹر کے فاصلے پر پبلک اس سے بھاگ جائے گی, کہیں کوئی جرثومہ اڑ کے نہ آ جائے. یہ تو پاگل پنا ہے. خیر تو اب یہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا, نام نہاد لبرلز, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک یہ مسلمان. تو یاد رکھو یہ جو تھوڑی سی صفائی ہمارے کنٹری میں نظر آ رہی ہے نا, یہ اسلام کی وجہ سے ہے. سمجھ رہے؟ اسلام نہ ہوتا تو جاؤ ان ملکوں میں
جہاں حکومتیں بھی کرپٹ ہیں اور اسلام بھی نہیں ہے، ان کی گندگی اور غلاظت، میں نام نہیں لے رہا ملکوں کا تاکہ آپس میں نفرتیں پیدا نہ ہو عوام میں، ان ملکوں کی گندگیاں اور غلاظت کے ڈھیر دیکھو گے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اتنے غلیظ ہیں. حکومت بھی کرپٹ ہو اور عوام میں کا مذہب اسلام بھی نہ ہو، تو ان کی گندگیوں سے آپ ہمارے کنٹری کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حکومتوں کی نااہلی ہے، کوئی ٹریننگ کا انتظام. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کہیں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہوگا، حکومت نہیں اٹھا رہی ہوگی، تو فطرت کیا کہتی ہے؟ نیچر یہی کہتی ہے کہ جو بھی کچرا لے کے جائے گا وہیں پھینکے گا. یار یہاں تو پہلے سے کچرا ہے نا، ہمارے پھینکنے سے تھوڑی ہو رہا ہے، تو پھینکتا رہے گا. اگر ایک جگہ صاف ستھری ہو گئی ہو تو وہاں کچرا پھینکنے کا دل چاہتا ہے کسی کا؟ ہم نے اپنے علاقے میں صفائی کروائی، تھوڑی دیر میں دیکھا ہمارے ہی دوست لے جا کے وہاں کچرا پھینک رہے ہیں. میں نے لڑکوں کو بولا کہ کیمرہ لگاؤ، اب کوئی کچرا پھینکے گا نا ادھر ویڈیو بناؤ، تو دیکھا میرا ہی قریبی دوست آ کے سب سے پہلے ہم نے کہا یار اس کو کیا ذلیل کریں ہم دنیا. وجہ اس کی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کچرا کنڈی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ابھی کسی نے گورنمنٹ نے اٹھا لیا ہے تو یہی. تو میں نے کہا اس بیچارے کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچرا کنڈی ہے، تو یہ پہلے اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ الحمدللہ ہماری گلی اب کچرا کنڈی نہیں ہے. ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ایک شاپر پڑا ہوا ہے تو وہ کچرا کنڈی ہے. خیر، تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی خوبی ہے، کوئی خیر ہے، تو وہ حکومتوں کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے کلچر اور ہمارے مذہب کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے کنٹری میں مذہب نہ ہوتا تو میرے بھائی جو ہمارا حال ہمارے حکمرانوں نے کیا تھا اور جو ہمارا بیڑا غرق ہوتا، شاید تاریخ میں اس کی مثالیں نہ ملتی. باہر کے ملکوں میں لوگ جرم سے بچتے ہیں، قانون مضبوط ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی جرم سے بچ رہا ہے، قانون کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے بچ رہا ہے. تو خیر، میں نے بیان جہاں سے شروع کیا تھا اسی طرف میں آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ مضامین ایسے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں بار بار ان کو ریپیٹ کیا ہے، بار بار ریپیٹ کیا ہے. جنت اور جہنم کی میں مثال دے رہا تھا، تو اللہ نے جنت کو بار بار بیان کیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جنت کے بارے میں نالج دینا نہیں چاہتے، جنت والے اعمال پہ اللہ ہمیں ابھارنا چاہتے ہیں. جب اللہ ابھارنا چاہتے ہیں تو پھر بار بار جنت کو ریپیٹ کیا، اللہ نے بار بار جنت کو ریپیٹ کیا. ابھی ایک صاحب کا بیان آیا ہے، وہ کہنے لگے، وہی کمپیئر کیا نا ان ملکوں سے ہمارے ملک کو، کچرے کا ڈھیر اور یہ ٹھیش پیش، اور پھر کہا اتنے بچے گھوم رہے ہیں دیکھو گلیوں میں. آپ انگریزوں کے یہاں جاؤ گے بچے نظر نہیں آئیں گے، سارے ڈیسینٹ قسم کے لوگ نظر آئیں گے. ایسا ہی ہے نا، بچے تو نظر مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا لگتا ہے، پارکوں میں نظر آتے ہیں. ابھی میں ترکی میں گیا، مجھے وہاں بچے نظر آئے گلیوں میں کھیلتے ہوئے. میں نے کہا یورپ میں نظر نہیں آتے، ترکی میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں نا، اسپیڈ کو مینٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو آپ جاؤ گے وہاں بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے، سارے ڈیسینٹ. اب ہماری سوسائٹی کا مقابلہ کرایا جاتا ہے بچوں کی بھرمار برساتی مینڈکوں کی طرح. تو دیکھنے میں کون سی سوسائٹی اچھی لگے گی؟ وہ کیا ڈیسینٹ لوگ، کوئی سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں. بچہ کسی چیز کو سلیقے سے رہنے دیتا ہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 منٹ میں چیزوں کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. آپ سونے کے لیے لیٹو گے، سونے نہیں دے گا. روتے ایسے ہیں، ایسا روتے ہیں کہ آپ، ابھی میں مثال دینے والا تھا، مناسب نہیں ہے وہ، پھر فرقواریت ہو جاتی ہے نا. بچہ جب روتا ہے تو اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھائی تھوڑی سی آواز پہ کنٹرول کر لو، محلے والے سو رہے ہیں، اڑوس پڑوس اڑ جائیں گے، ابا سو رہا ہے، اماں سو رہی ہے. یہی اسپیڈ سے رونا تھا، دن میں رو لیتے، رات 2:30-3 بجے یہ اسپیڈ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. کیسا چیخ کے روتا ہے، واہ گلا پھاڑ، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ اس کو سمجھاؤ نہیں مانے گا. بعض دفعہ بچے رات کو 2:30 بجے ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے ابھی صبح سو کے اٹھے ہوں، کہہ کے لگا رہے ہوں گے، کلابازیاں کھا رہے ہوں گے. آدمی کہتا ہے بھائی یہ کوئی ٹائم ہے یار، نہیں کھیلو ہمارے ساتھ. ابھی ہمارے حضرت فرماتے تھے بچے غیر مقلد ہوتے ہیں.
صحیح نا, بچے کیا ہوتے ہیں, ہر بات پہ ان کو دلیل چاہیے لیکن دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ہر بات پہ ان کو ریفرنس چاہیے. کیوں, سوال بہت کرتے ہیں نا, کیوں, ہر بات پہ پوچھیں گے کیوں. اب ان کو بٹھا کے سمجھاؤ, ایک بات پہ ایک نیا سوال کھڑا کر دیں گے, دوسری بات پہ نیا سوال کھڑا کر دیں گے. جبکہ آپ گوروں کے ملک میں جاؤ, آپ کو گھروں میں ایسی ٹینشن بولو نہیں ملے گی, سکون کا ماحول ہے, کہیں آواز نہیں آئے گی با 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 کر کے چیخ رہا ہے, اور شور شرابہ گلیوں میں سکون, اطمینان اور خاموشی. ہم نے یہاں کی ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, بزنس کلاس ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, شور شرابہ پھر بھی ہوتا ہے. ایک بچہ رونا شروع کر دے, پوری بوگی کو پریشان کر دیتا ہے. وہ ماں باپ اس کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, جھنجھنا دے رہے ہیں, عجیب عجیب شکلیں بنا رہے ہیں اس کے سامنے, کبھی زبان باہر نکال رہے ہیں, کبھی آنکھیں یوں یوں کر کے دکھا رہے ہیں, اس پہ اثر نہیں پڑ رہا. لیکن آپ یورپ کی ٹرینوں میں سفر کرو, خاموشی کا ماحول, سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ, کسی کی گود میں بچہ نہیں, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے, قوم کی ترقی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس جرمنی کو ہم نے مزید ڈیولپ کیسے کرنا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات, ایسے بیٹھے ہوئے ایک مطالعہ کر رہا ہوگا, بڑے ایسا لگے چشمہ لگا کے نا, بہت ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ ہیں ترقی یافتہ. یہ کیا ہیں, یہ ہیں, دیکھو کتنی دل جمعی کے ساتھ, کتنے فوکس کے ساتھ اپنے ویژن کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. ہماری ٹرین میں آپ جاؤ تو صحیح, کتاب لے کے بیٹھو تو صحیح. میری ایک ولاگ میں نے شائع کیا تھا نا, میں مطالعہ کر رہا تھا, تو میری بچی نے مجھے نہیں مطالعہ کرنے دیا. وہ میرا ایک ولاگ بھی ہے نا, وہ بچی میری کتاب الٹی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور پڑھنے نہیں دے رہی. اب یہ ویڈیو جب دنیا میں جائے گی کہ دیکھو ایک یہ مولانا لوگ کتاب پڑھنا چاہیں تو ان کے بچے پڑھنے نہیں دیتے, خود ہی پڑھنا شروع کر دیا اس نے. مجھے 15 منٹ اس سے کتاب لینے میں لگے ہیں, وہ نہیں دے رہی تھی کتاب, نہیں میں پڑھوں گی, اور پھر اپنی توتلی زبان میں شروع. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے, وہ فوکس کرتے ہیں چیزوں کو. کس کو فوکس کرتے ہیں؟ کوئی بچہ نہیں ہے جو ان کی ٹانگیں کھینچ رہا ہو, ان کے گھر سے فون نہیں آتا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے ہاسپٹل لے کے جائیں. اس لیے وہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ فوکس سمجھتے ہیں نا, جس چیز کو کر رہے ہیں دل جمی کے ساتھ فوکس. وہاں کی خواتین بھی بڑی میچور, یہ نہیں کہ بچے گود میں لے کے, ایک یہاں گود میں, ایک نے پیچھے سے فراق پکڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں جو مارکیٹ میں خاتون جاری ہوتی ہیں, ایک بچہ ادھر سے کھینچ رہا ہے, امی گنے کا جوس پلا, میرے کو گنے کا جوس پلا. دوسرا کہتے ہیں نہیں امی وہ خربوزے والا آیا ہوا ہے. ہم تو اپنی امی کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے. ہم 4 بہن بھائی قریب العمر تھے. ہماری امی اگر ہمیں کبھی مارکیٹ لے جاتی تو ہم نے امی کا بیڑا غرق کر دینا ہوتا. گنے کا جوس بھی چاہیے, گولے گنڈے والا بھی چاہیے, صحیح ہے نا, گولے گنڈے والا. آگے گئے امی گنڈیری دلا دو, امی کیا دلا دو, گنڈیری. پھر اس کو گنڈیری زیادہ دلائی, میرے کو گنڈیری کم دلائی, بہن بھائیوں میں لڑائی. امی وہ گاڑی دلا دو, میرے کو اچھی لگ رہی ہے. امی نے ہمیں گاڑی دلائی, دوسرے بھائی یا بہن نے شور مچانا شروع کر دیا, اس کو گاڑی دلائی ہے, مجھے کو ہیلی کاپٹر دلاؤ. اب بتاؤ ترقی ہو سکتی ہے؟ بولو. انگریز عورتوں میں یہ چھچور پنا نہیں. ان کی امیاں جب مارکیٹ جاتی ہیں تو بچے ہی نہیں ہوتے, بچے ایک آدھ وہ بھی بڑا ہو گیا, اور وہ بھی ایک کیا کرے گا, وہ کیا تنگ کرے گا. کوئی گنے کے جوس ایسے نظر بھی نہیں آ رہے وہاں پہ نا, وہ بڑا ہائیجینک قسم کا گورنمنٹ خود ہی گھر میں لا کے پہنچا دے گی ان کا. تو وہاں میں نے ٹرینوں میں جہازوں میں دیکھا اتنے ڈیسنٹ آرام سے. ہمارے پی آئی اے میں دیکھو بچوں کے رونے کی آوازیں, پیں 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 لگایا ہوا ہے, ٹانگیں مار رہا ہے. ایئر ہوسٹس بھی آ کے اس کو سمجھا رہی ہے, بچہ غیر مقلد, وہ مناظروں کی دعوت دے رہا ہے, سمجھنے کے لیے تیار, بولو نہیں. یہ سارا کمپیئر کرتے ہیں لوگ, ایک وہ ہیں اور ایک یہ جاہلوں کا معاشرہ. برساتی مینڈکوں کی طرح بچوں کی کمبختوں نے لائن لگا دی, سنبھل رہے نہیں ہیں ان سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال آپ نہیں سمجھو گے, آپ نہیں سمجھو گے. یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آج کے, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو. میں جب پتہ نہیں فرانس میں, جرمنی میں ٹرین میں نے ایک ویڈیو بنائی, تو ایک لوگوں کے کمنٹس آئے کہ دیکھیں مفتی صاحب یہاں آبادی کنٹرولڈ ہے, تو دیکھیں کتنی مینجمنٹ سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے, کتنی مینجمنٹ, کنٹرولڈ آبادی. اور ہمارے ہاں یہ مینجمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ آبادی کنٹرول نہیں. ہر سال ابھی کسی کا ولاگ آیا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنے لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے.
تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کے ظاہری حسن سے متاثر بولو مت ہوا کرو. قرآن کی ایک آیت یاد رکھو, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں. بلکہ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں, پیکنگ سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو.